لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم فإن عذابي لشديد. لائق صد احترام مومنین اور مومنات، وہ سلسلہ گفتگو کے جس کا آغاز کل معارف اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے اسی فرش عزا پر ہوا تھا، اس سلسلہ گفتگو کی آج دوسری کڑی ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر سے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اور آپ فرش عزا پر آ کر بیٹھ گئے۔ مگر عزیزو، ہم اور آپ جب فرش عزا پر آتے ہیں نا، تو ایک بات یاد رکھیے گا، ہم سے بہت پہلے کوئی اور ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جو فرش عزا پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ مگر عزیزو، کتنا کریم ہے پروردگار۔ فرش عزا کی فضیلت، جیسا کہ آپ سے وعدہ ہوا ہے، انشاءاللہ جب تک یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا، ہر گفتگو کی ابتدا میں فرش عزا کی فضیلت پر کچھ بات ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنے باقاعدہ عنوان پر کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں نے بغیر تمہید ہی کے بات کو شروع کر دیا۔
لیکن عزیزان محترم اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ پروردگار عالم اتنا کریم ہے، وہ اپنے بندے کو عطا کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کبھی وہ ہمیں بلاتا ہے کہ آ جاؤ، آج شب جمعہ ہے، دسترخوان کرم بچھا ہوا ہے، جو چاہیے آ کر لے جاؤ۔ کبھی کہتا ہے آج روز جمعہ ہے، آج جانتے ہو بڑی عید کا دن ہے، آج بہت بڑا دن ہے، آج کے دن عبادتیں کرنے کا ثواب دگنا ہے، آج کے دن خدا کی رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں، آ جاؤ کہ کچھ نیک کام کر لو کہ آج عام دنوں کی نسبت تمہیں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کبھی یہ بہانہ، اور یہ جو سارا سال ہمارے پاس مناسبتیں آتی رہتی ہیں نا، سارا سال ہمارے پاس پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس دعا کی استجابت کے دروازوں کی کمی نہیں ہے۔ اور پروردگار، یہ سارے دروازے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ دروازے کہ جن دروازوں کا میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، یہ دروازے اگر کھلتے ہیں تو کہیں اور نہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھلتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ غیر خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے یا غیر خدا کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے کچھ خاص بندوں کو اس زمین پر معین کیا۔ چلیں، اب جب یہ بات آ گئی ہے تو ایک یہ جملہ بھی سن لیجئے جو ہمارے آج اس فرش عزا کی فضیلت کے لیے مقدمہ بن رہا ہے، یہ تمہید بن رہی ہے کہ جو ہم نے آج فضیلت فرش عزا کا بیان آپ کی خدمت میں کرنا ہے، اس کی یہ تمہید۔ آپ اور ہم بہت سارے کام کر پاتے ہیں، کر لیتے ہیں، بہت سارے کام ہم اور آپ نہیں کیپیبل ہیں کہ کر سکیں، تو کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے کام ہم کر لیتے ہیں، بہت سارے کام ہم نہیں کر پاتے، ہماری بساط میں نہیں ہے، ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے، ہمارے پیرامیٹر سے باہر ہے، تو ہم ایسے سے رابطہ کرتے ہیں کہ جو کر سکتا ہے اس کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر چلیے ایک مثال لے لیجئے، انسان چھت پر جانا چاہتا ہے، یا ایک انسان چھت پر نہیں جانا چاہتا ہے، ایک انسان چھت پر ہے، وہ زمین پر آنا چاہتا ہے۔ اب ذرا سا اپنے ذہنوں کے اندر امیجنیشن کو بنائیے، ایک سکیچ بنائیے کہ ایک بندہ اگر گراؤنڈ پر کھڑا ہے اور اوپر جانا چاہ رہا ہے، یا ایک بندہ جو چھت پر کھڑا ہے اور گراؤنڈ پر آنا چاہ رہا ہے، تو یا تو خود آ جائے، ہے نا، یہی بات ہوگی نا، یا خود آ جائے۔ اچھا، اگر خود آنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ یا اپنی ٹانگیں توڑوا لے گا، یا خدا نخواستہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ کام وہ خود تو نہیں کر سکتا، اسے وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ سیڑھی کا ایک وسیلہ اختیار کرے گا۔ ٹھیک ہے عزیزو، یہ بات تو آپ نے سنی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ سیڑھی کی ایک خاص خصوصیت ہے، اس کا ایک خاص کیریکٹرسٹک ہے۔ سیڑھی کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ وہ زمین والے کو چھت سے ملاتی ہے اور اوپر والے کو زمین سے ملاتی ہے، لیکن اس کام کے لیے وہ دو طرف سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک طرف زمین سے نیچے سے جڑی ہوتی ہے، ایک طرف اوپر سے جڑی ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ میں تمہاری ہدایت کرنے کے لیے اپنے کچھ ایسے بندے بھیجوں گا کہ اگر میں براہ راست تم سے رابطہ نہ بھی کر سکوں تو وہ میرے بندے تمہارے درمیان ہوں گے، ایک طرف تم سے جڑے ہوئے ہوں گے، ایک طرف مجھ سے جڑے ہوئے ہوں گے، تمہاری حاجتیں لے کر میری بارگاہ میں آ جائیں گے، میرا پیغام لے کے تمہیں عطا کر دیں گے۔ تو یہ کوئی ہرگز گمان تک نہ کرے، گمان تک نہ کرے، گمان یعنی کہ ہلکی سی بھی سوچنا ہے۔ اور پروردگار عالم نے تو خود وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں کیا کروں کہ ایک بات ایسی میں نے شروع کر دی کہ جس کی وجہ سے یہ بات کرنا پڑ رہی ہے، یہ ساری باتیں جو آ رہی ہیں، کہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اگر تم مجھ تک آنا چاہتے ہو تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ وسیلہ اختیار کر کے میری بارگاہ تک آؤ۔ تو اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ نے پسند کیا کہ وسیلہ اختیار کیا جائے، تو پھر اللہ ہی سے پوچھو نا کہ وہ کون سے وسیلے ہیں۔ اللہ نے وسیلہ اختیار کرنے کے لیے منع نہیں کیا
کیونکہ یہ تو پروردگار خود وہ ہے کہ جس نے اسباب کی دنیا سجائی ہے. جب ہوا چلانے کی باری آتی ہے تو خدا خود ہوا کے فرشتے کو وسیلہ بنا کر ہوا کے فرشتے کو کہتا ہے کہ ہوا چلا. پروردگار خود ہوا چلاتا ہے کیا؟ جو پتا ہلتا ہے وہ ہوا کے آنے جانے سے ہلتا ہے، تو نہ پتا خود پروردگار ہلاتا ہے. یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے نماز غفیلہ کے اندر بھی جسے پڑھا جاتا ہے کہ کوئی پتا اس دنیا میں نہیں ہلتا الا یہ کہ خدا کو اس کا علم ہوتا ہے. خدا خود تو نہیں ہلاتا. اسباب کی دنیا پروردگار عالم نے بنائی ہے. اب اسباب کا اختیار کرنا، وسیلوں کا اختیار کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ضرور بری بات ہے کہ جسے پروردگار نے وسیلہ نہ بنایا ہو اس کے ذریعے سے پروردگار تک جانے کی کوشش کی جائے. اچھا اگر کوئی ٹرائی بھی کرے تو کیا ہوگا؟ ڈیڈ اینڈ پر آ کر کھڑا ہو جائے گا. وقت بھی ضائع ہوگا، انرجی بھی ضائع ہوگی، اور اس کے بعد بالآخر ہاتھ خالی کے خالی رہیں گے، ملے گا کچھ نہیں. لیکن پروردگار عالم یہاں پر جو وسیلہ اختیار کرنے کا کہہ رہا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ مجھ تک آؤ، ان وسیلوں کو اختیار کرو کہ جو ایک جانب تم سے جڑے ہوئے ہیں، ایک جانب مجھ سے جڑے ہوئے ہیں. ہم جو اس فرشی عذاب پر آئے اور جو بات کی کہ پروردگار عالم کا کرم ہے، ہم اور آپ ان خوش قسمت افراد میں سے ہیں کہ جن کے پاس دعا کی استجابت کے دروازوں کی کمی نہیں ہے. جب کوئی اہل بیت کے در پر آ جاتا ہے اور اہل بیت کے دامن کو تھام لیتا ہے تو پھر ان کا کام ہی یہ ہے کہ اپنے بندے کو، اپنے چاہنے والے کو جو ان پر اعتماد کر کے ان کے در پر آ گیا ہے، اسے بارگاہ الہی میں لے جا کر کھڑا کر دیں. تو فرش عزا کیا ہے؟ فرش عزا ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے دنیا کے اندر زمین کے کچھ ایسے ٹکڑے ہیں کہ جو دراصل ہیں تو زمین کے ٹکڑے، مگر پروردگار عالم نے انہیں اتنی رفعت عطا کی ہے، اتنی رفعت عطا کی ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ انہیں جنت سے تعبیر کیا ہے. ٹھیک ہے؟ کچھ ایسے زمین کے ٹکڑے ہیں، زمین کے کچھ ٹکڑے جنہیں پروردگار نے کہا یہ زمین نہیں ہے، یہ تو جنت ہے. مثال ہمارے پاس مختلف مثالیں ہیں، اور یہ مثالیں میں آپ کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. رسول اکرم نے فرمایا ما بین الرکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ. کیا فرما رہے رسول؟ ما بین الرکن والمقام، رکن اسود، حجر اسود، چار کونے، خانہ کعبہ کے چار کونے، ان چار کونوں کے کہ جن کونوں کو عربی زبان میں ارکان یا رکن کہا جاتا ہے، ہر کونے کا ایک نام ہے. میں ان ناموں کو ابھی ڈسکس نہیں کر رہا، لیکن اتنا ضرور کہ جو ہم سے اور ہمارے اس وقت بیان سے ریلیٹو ہے وہ یہ ہے کہ ما بین الرکن والمقام، رکن اسود، حجر اسود والا کونا، والمقام مقام ابراہیم، مقام ابراہیم اور حجر اسود والے کونے کے درمیان کا مقام، ما بین الرکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. زمین کا حصہ پروردگار عالم نے کہا یہ جنت ہے. ٹھیک؟ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ رسول اکرم خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ما بین قبری و ممبری، کہ میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان، جہاں پر ممبر رسول ہے مسجد نبوی میں اور جہاں قبر نبوی شریف ہے، ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ حصہ کہ جو میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اچھا، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا نے ارشاد فرمایا کہ مسجد الکوفہ نے، شہر کوفہ کے اندر ایک مسجد
کہ جس شہر کی بھی بڑی فضیلت اور شہر کوفہ کہ جس کی فضیلت میں پورا ایک خطبہ مولا کائنات علیہ السلام کا نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. فضیلت شہر کوفہ کی بات ہو رہی ہے، کوفہ کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ ایک الگ موضوع ہے. مگر میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شہر کوفہ کا جو نام ہے اسے کوفہ بھی کہا جاتا ہے، اسے الف نون کے ساتھ کوفان بھی کہا جاتا ہے، بروزن طوفان. ٹھیک ہے. مسجد الکوفان روضۃ من ریاض الجنہ، یہ 5ویں امام علیہ السلام کی حدیث. اس کے بعد خود صادق آل محمد علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر الحسین منذ دفن فیہ یا منذ یوم دفن فیہ، کہ قبر امام حسین علیہ السلام اس دن سے کہ جس دن سے مولا حسین علیہ السلام زمین کے اس ٹکڑے میں دفن ہوئے. دیکھیے یہ حدیث یہ تو بیان کر رہی ہے کہ جنت کا ٹکڑا کون سا مقام ہے، مگر اس کے جنت کے ٹکڑے ہونے کا سبب بھی بیان ہو رہا ہے. اس دن سے کہ جس دن سے حسین یہاں دفن ہوئے اس دن سے لے کر یہ جنت کا ٹکڑا بن گیا. ویسے تو اگر آپ شہر کربلا کی فضیلت پوچھیں، کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جو تازہ زیارت اربعین سے واپس آئے ہوں گے تو وہ تو جانتے ہوں گے، مگر وہ کہ جو نہیں جانتے ان کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر کے نکل جاؤں، آگے بڑھ جاؤں. وہ جملہ یہ کہ اگر شہر کربلا کی فضیلت پوچھیں نا تو ابھی تو حسین دفن بھی نہیں ہوئے تھے اور اس کی فضیلت تھی. کیوں؟ ابھی حسین دفن ہونے والے ہیں، اس لیے اس کی یہ فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ کہ پروردگار عالم نے کامل الزیارات میں شیخ ابن قولوہ کمی نے لکھا کہ پروردگار عالم نے زمین کعبہ سے 24,000 سال قبل زمین کرب و بلا کو خلق کیا. لیکن یہ اور موضوع ہے، میں آنا چاہ رہا ہوں فرش اعضاء پر کہ موضع قبر الحسین منذ یوم دفن فیہ یا منذ دفن فیہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے قبر حسین علیہ السلام کا علاقہ. اور اس کے بعد خود سلطان العرب والعجم انیس النفوس شمس الشموس آقا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام مولا خود اپنے موضع قبر کے بارے میں ارشاد فرما رہے، خود اپنی قبر کے مقام کے بارے میں اپنی شہادت سے پہلے ایک حدیث ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اِنَّا بِخُرَاسَانَ لَبُقْعَةٌ، بے شک، اِنَّا تاکید کے لیے، اِنَّا بے شک، بِخُرَاسَانَ خراسان میں، خراسان مشہد طوس، لَبُقْعَةٌ لام تاکید ہے، یعنی دوہری تاکید استعمال کی ہے مولا رضا علیہ السلام نے. ایک اِنَّا کی تاکید ہے اور ایک اِنَّا کی خبر پر جو لام لگا ہوا ہے وہ لام تاکید ہے کہ بے شک خراسان میں یعنی کہ مشہد میں طوس میں لبقعتن، ایک ایسا زمانہ آئے گا یاتی علیہ زمان کہ جس میں ملائکہ کی آمد و رفت آسمان سے ایسی شروع ہوگی، ایک فوج ملائکہ آسمان سے زمین پر اس بقعہ ارض، اس ارض کے ٹکڑے پر، اس ٹکڑے ارض پر نازل ہوگی آسمان سے اس عالم میں کہ ایک دوسری فوج عروج پا رہی ہوگی اور پرواز کر کے واپس جا رہی ہوگی. ایک فوج ملائکہ آسمان سے زمین پر آ رہی ہوگی اس خطہ ارض پر، اور جب وہ آ رہے ہوں گے تو اسی وقت ایک دوسری فوج ملائکہ جو پہلے سے وہاں پر موجود ہوگی وہ واپس پلٹ رہے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ ہی روضۃ من ریاض الجنہ، وہ بھی روضۃ من ریاض الجنہ. تو پھر ختمی مرتبت کے دور میں ایک شخص سے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، یا مولا، سرکار دو عالم اپنے مجمع میں اصحاب کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے تو رسالت مآب نے یہ فرمایا کہ بادروا الی روضۃ الجنہ، تم کیوں روضہ جنت یعنی کہ جنت کے ٹکڑوں کی طرف دوڑتے کیوں نہیں ہو؟ تو ایک شخص نے بڑے ادب احترام سے کہا کہ جعلت فداک
مر روضۃ الجنہ، کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ روضۃ الجنہ یعنی جنت کا باغ ہے کیا؟ کہا حلق الذکر، رسول نے فرمایا جہاں پر ہمارا اور ہماری آل کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اپنی قسمت پر ناز کیجئے عزیزو، پروردگار عالم نے جہاں پر آپ کو بٹھایا ایسی جگہ پر بٹھایا جہاں پر ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہو، وہ جگہ جنت کی نظیر بن جاتی ہے۔ جب ان ہستیوں کا یہ عالم ہے کہ ان کا صرف ذکر کیا جائے جس جگہ پر، وہ جگہ جنت نظیر بن جائے، تو یہ سوچو خود ان ہستیوں کا کیا عالم ہوگا۔ صلوات علی محمد۔ ایک اور سارے مل کر آواز بلند درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، اور پروردگار عالم کا شکر کیجئے۔ ایک جملہ مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے، پروردگار عالم کا شکر ہے۔ یقیناً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کمال ہے کہ اہل بیت کے گھر میں پیدا ہو گئے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیا کمال ہے کہ اہل بیت کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کمال ہے کہ اہل بیت کے گھر میں پیدا ہو گئے، اب اس کمال کو باقی بھی رکھنا ہے عزیزو، اب اس کمال کو باقی بھی رکھنا ہے عزیزو۔ یہ پروردگار عالم کا فضل تھا، یہ اس کا خاص کرم تھا، یہ اس کی سخا کا نتیجہ تھا کہ اس نے ہم پر خاص کرم کرتے ہوئے اہل بیت کے ماننے والے گھر میں پیدا کیا۔ اچھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو ملے کسی کو نہ ملے؟ تو اس کا جواب، اور اس جواب کے ذریعے سے پھر میں اس جملے تک پہنچ جاؤں گا، یا میں اس بات تک پہنچ جاؤں گا کہ جس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا کل آپ کی خدمت میں وعدہ کیا تھا۔ کون سی والی بات؟ ایک آنسو کے بدلے میں جنت کیسے، گریے کے نتیجے میں گناہوں کی معافی کیسے۔ کیا بات ہوئی؟ پروردگار عالم نے ہم پر خاص فضل کیا۔ کیا فضل کیا؟ وہ میرا دوست کہ جس کا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے نہیں ہے، میں الحمدللہ اہل بیت کے گھرانے سے تعلق ہے، تو یہ فضل اس پر نہ ہوا، مجھ پر ہوا۔ یقین جانیے فضل پر سوال ہمارا اور آپ کا بنتا ہی نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے کہ فضل پر سوال کر سکیں۔ اگر سوال کرنا ہے تو عدل پر کیا جا سکتا ہے، فضل پر سوال نہیں کر سکتے۔ فضل اور عدل دو چیزیں ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ ہم قنوت کے اندر جو دعا ہمیں تعلیم فرمائی اہل بیت علیہ السلام نے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم کرنا، اپنے عدل سے کام نہ لینا، اے کرم کرنے والے اپنے فضل سے کام لینا، اس لیے کہ مجھے یقین ہے اگر عدل سے کام لے گا تو میں نجات یافتہ نہیں ہو سکوں گا، اگر تو اپنے فضل سے کام لے گا تو ایسا فضل کرنے والا ہے، ذالک فضل اللہ یعطی ہے من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ جس پر چاہے فضل کر دے کہ وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اے خدا اپنے فضل سے کام لینا، اگر عدل سے کام لیا تو مجھے ڈر ہے، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، لیکن اپنے عمل کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں کہ کیا ہے میرے دامن عمل میں۔ لیکن عزیزان محترم، اب وہ والا جملہ کہ جو آپ کی خدمت میں کل میں نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں پیش کروں گا، آج اسی لیے پیش کر رہا ہوں کہ پھر ہو سکتا ہے کہ اگر ذہن سے نکل گیا اور پھر اس کا ذکر نہ آیا۔ کیا کہا گیا تھا؟ ایک آنسو بہایا اور اس کے بعد جنت مل گئی۔ آدھے جواب تک تو آپ پہنچ گئے ہیں، میں اسے پورا کر دوں۔ انسان نے دو بندوں سے اتفاق کیا، طے کیا، معاملہ کیا، ڈیڈ جس کو کہتے ہیں۔ اس نے یہ طے کیا، دو بندوں کو بلایا، دونوں سے کہا کہ میرے گھر میں یہ کام ہے، اس کام کو کر دینا، جو تمہاری جنرلی کامن، جو عموماً ایک ڈیوٹی کے
آرز بنتے ہیں آفیشل آرز تقریباً 8 گھنٹے 10 گھنٹے. مثال کے طور پر 10 گھنٹے اگر ہم ایزیوم کریں, 10 گھنٹے کام کرنا, میرا یہ کام ہے گھر کے اندر یہ دیوار ایسے بنا دینا, تم دونوں کو برابر رقم دوں گا 1000 روپے, ٹھیک ہے, یہ کام کر دینا میرا, 10 گھنٹے تمہاری مزدوری بنتی ہے, وہ مزدوری 1000 روپے طے پائی میں تمہیں دوں گا, ٹھیک ہے. ان دونوں بندوں نے کام کیا اور دونوں نے آئیڈیل سچویشن کے اندر رہتے ہوئے اگر یہ کہیں کہ دونوں نے برابر کا کام کیا, دونوں نے برابر کی محنت کی اور دونوں کو 1000 روپے دینا, یہ میرا فرض بنتا تھا, یہ مجھ پر واجب تھا. دونوں کو 1000 روپے دیے, مگر ان میں سے ایک کو 200 روپے اضافی دیے, تو دوسرا یہ سوال نہیں کر سکتا کہ اسے 200 زیادہ کیوں دیے. اگر یہ کیا ہوتا کہ ایک کو 800 دیے ہوتے, ایک کو 1000 دیے ہوتے, تو وہ 800 والا سوال کر سکتا تھا کہ تو نے عدل سے کام نہ لیا, کہ جو میری مزدوری بنتی تھی وہ مجھے عطا نہ کیا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو حق رکھتا ہے اس حق سے اگر زیادہ کوئی اپنے فضل اور اپنی سخاوت کے نتیجے میں دے دے تو اس پر سوال نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک بات. 2 زمینیں ہیں, 2 زمینیں, ایک زمین پر آپ پانی ڈالتے ہیں اس میں سے نمک نکل آتا ہے, جو سلائن زمین ہوتی ہے کہ جو کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہوتی. ایک زمین ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے بیج ڈالا اور گندم نکل آئی. یا یہ کہہ لیجئے 2 ایک سی زمینیں ہیں اور دونوں پہ ایک ہی واٹر ٹینک کا اور ایک ہی دریا اور نہر کا پانی ڈالا, اور دونوں جگہ پر آپ نے ایک جیسے دکھتے ہوئے 2 الگ الگ بیج ڈالے. ایک زمین پر گندم نکلے گی, ایک زمین کے اوپر چاول نکلے گا. پروردگار عالم نے 2 ایک سی زمینوں کو الگ الگ سگنیفیکنسز دیے, الگ الگ ان کی خصوصیات. چلیں اس سے بڑھ کر ایک اور مثال. اب یہ تھوڑی سی ایسی مثال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص آئے اور ایک تماچا رسید کر دے, ایک تماچا مار دے, یعنی غلط کام کیا اس نے, یا تو یہ ہو کہ اتنی ہی طاقت سے میں اسے ایک تماچا مار دوں جو بدلے کا حق بنتا ہے. یعنی مولا کائنات علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا نا کہ اس نے جتنی طاقت سے میرے سر پہ ایک ضربت لگائی ہے, اگر تم انتقام کی خواہش رکھتے ہو تو ایک ہی ضربت اتنی ہی طاقت سے لگانا, اور اگر معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. پروردگار عالم کی معصیت کرنے والا, پروردگار عالم کی معصیت کر کے گناہ کا مستحق بن گیا. اب پروردگار عالم کا حق بنتا ہے کہ اس کو عذاب میں مبتلا کرے, لیکن فرش عزا پر آ کر آنسو بہانے والے کے آنسوؤں کو دیکھ کر, اس کے دل میں حسین کی محبت دیکھ کر, اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کو دیکھ کر پروردگار عالم یہ کہے کہ میں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, میں ذو الفضل العظیم ہوں, میں حسین کی خاطر اگرچہ حق رکھتا ہوں کہ تجھے عذاب دوں, مگر اپنے حسین کی خاطر اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں. اب میں تجھے گناہ نہیں دوں گا, میں عذاب نہیں دوں گا, میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں. کہ پروردگار عالم, سمجھ رہے ہیں عزیزو, کہ انسان کے جو گناہ کر رہا ہے اللہ حق رکھتا ہے اس پر کہ اس کو عذاب دے, لیکن کیا فضل کا دروازہ کھلا نہیں ہے؟ پروردگار عالم نے فرش عزا کے ذریعے سے یہ دروازہ کھولا ہے, اپنے کرم کا دروازہ کھولا ہے, اپنے فضل کا دروازہ کھولا ہے کہ کتنے ہی بڑے گناہگار صحیح حسین کے نام پر اگر فرش عزا پر آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں معاف کر دوں. بلکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ, جو رویا یا جس نے رلایا یا جس نے رونے جیسی شکل بھی بنائی تو وجبت لہ الجنہ, پروردگار عالم اپنی جنت اس کے نام کر دیتا ہے. یہ ہے اہمیت فرش عزا کی. اور یقیناً جب انسان فرش عزا پر آتا ہے تو اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے, اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو فرش عزا کے اوپر آنے کے نتیجے میں ہوتی ہے, لیکن اتنا کہ فرش عزا پر آ جائیں. اور عزیزان محترم, جس طرح سے کل بات ہو رہی تھی, نعمتوں کی جو بات ہو رہی تھی, کل ہم نے اپنی بات کا آغاز نعمتوں سے کیا تھا کہ یہ نعمتیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. یعنی یہ نعمتوں کو دیکھتا ہے اللہ کی,
نشانیوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو اس منظم نظام کائنات کو چلا رہا ہے. یہ پروردگار عالم کی نشانیاں ہیں، یہ پہاڑ، یہ ساری نعمتیں. میں ان باتوں کو اب دہرانا نہیں چاہتا، لیکن عزیزان محترم پروردگار عالم کی نعمتیں، میں آج کے موضوع سے منسلک ہونے کے لیے اب جو 2 جملے تمہید کے عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم کی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم روایتوں میں ملتا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یعنی وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ غور و فکر کرو پروردگار عالم، علیکم السلام، پروردگار عالم کی وحدانیت کے اندر اور اس کائنات کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرو، تدبر کرو. اسی سلسلے کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں. کیا کرو؟ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں نا، ان نعمتوں کو دیکھو، ان نعمتوں کو ایڈمائر کرو اور ان نعمتوں کو بار بار یاد کرو. جن نعمتوں کا ذکر کل ہو چکا، اب ان کی تکرار نہیں، مگر کچھ انہی نعمتوں کے ساتھ ایڈیشن کر کے اور اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھائیں، تاکہ ہم آج کے جو معارف اہل بیت اپنے عنوان کے آج کے موضوع سے منسلک ہونا چاہتے ہیں، وہ موضوع کھل کر آپ کے سامنے آ جائے. کیا بات؟ جب انسان پروردگار عالم کی نعمتوں کو یاد کرے گا. کون سی نعمتیں؟ خاص طور سے وہ نعمتیں کہ جو ہم اتنا فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں کہ چونکہ اتنا زیادہ کنسسٹنٹلی انہیں یوز کرتے ہیں، ہماری توجہ ان پر سے ہٹ جاتی ہے. اتنا زیادہ انہیں استعمال کرتے ہیں کہ ہم توجہ اس کی طرف نہیں کرتے. مثال کے طور پر لے لیجئے، ایک عالم نے اپنی ایک کتاب کے اندر بہت اچھی مثال دی کہ پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یا نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ انگوٹھا. یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی انسان خدا نخواستہ انگوٹھا چھاپ ہو تو اس کے نقصانات اپنی جگہ ہیں، لیکن خود یہ انگوٹھا اپنی ذات میں فوائد جو لیے بیٹھا ہے وہ دیکھیے. اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان انگوٹھے کے ذریعے سے، یا یہ سمجھئے ایک منٹ کے لیے، ایک لحظے کے لیے یہ تصور کرے کہ وہ انگوٹھا اس کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اب اس انگوٹھے کے بغیر وہ اپنے کالر کا بٹن بند کرنے کی کوشش کرے. مزید وہ کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں؟ ابھی اسی وقت کر کے ٹرائی کیجئے. میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں، لیکن اس کتاب کے اندر اس طرح سے لکھا کہ آپ اپنے انگوٹھے کے ذریعے سے اس کو بھول جائیں اور اس کو نہ ہونے کا ایزیوم کرتے ہوئے اب اپنے کالر کا بٹن بند کر کے دکھائیں. یہ ایک اس کا فائدہ ہے. اگر آپ یہ سوچئے کہ انگوٹھا نہ ہو تو میں ایک بڑا سا پتیلا اٹھا کر لے کے نہیں جا سکتا، گر جائے گا. بہت سارے ایسے کام ہیں کہ یہ 4 انگلیاں فائدہ نہ دیں اگر انگوٹھا نہ ہو. اگر یہ ایک انگوٹھا نہ ہو تو پھر یہ 4 انگلیاں بھی کسی کام کی نہیں رہتی. پروردگار عالم نے اپنے اس ایک چھوٹے سے ہاتھ کے اندر، اس ایک چھوٹے سے انگوٹھے کے اندر اپنی کیسی نشانی رکھی ہے کہ اگر انسان تدبر کرے، تفکر کرے تو اس انگوٹھے سے پروردگار تک پہنچ سکتا ہے. اب سمجھ میں آیا میرے مولا کائنات، امیر ممکنات، حلال مشکلات، امیر المومنین، امام المتقین، سید الوصیین، قائد الغر المحجلین کا وہ کلام، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنے نفس کی معرفت کر لے، جو خود کو پہچان لے، وہ اپنے رب کو پہچان لیا کرتا ہے. میں بہت بڑا ہوں. یعنی یہ جسامت انسان کے بدن کے اندر کتنے پارٹس ہیں، ان میں سے ایک چھوٹے سے پارٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ تھمب ہے، اور یہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے پروردگار عالم کا. اچھا، تو یہ ایک بات ہو گئی. تو جب انسان، اب کیا ہوا؟ جیسے مجھے محسوس ہوئی اس کی اہمیت، فوراً میرے ذہن میں کیا آیا؟ اے خدا تیرا. بس یہ ہمارا آج کا عنوان ہے، یہ آج کا ہمارا انشاءاللہ عنوان ہے. لیکن عزیزان محترم، انسان بہت سی مرتبہ مشکلوں کو، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ
کسی چیز کو پسند نہیں کرتے، اس سے کراہیت اختیار کرتے ہو، تمہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن دراصل وہ چیز تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، وہ ایک بلیسنگ ہوتی ہے تمہارے لیے، whether it be in disguise۔ کیسے انسان گھر میں اپنی آفس کے لیے نکلنے سے پہلے تیاری کر رہا ہے، پینٹ استری کر رہا ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خود کر رہا ہے کیونکہ ابھی کچھ دیر کے بعد وہ پینٹ جلنے والی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خود کر رہا ہے اور اس کی زوجہ نہیں کر رہی، ورنہ یہ خود ایک مستقل عنوان ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، خاص طور سے اس سے غلطی ہو جائے کہ جو میرے تحت تسلط ہے، اس کو معاف کرنا کیسا ہے؟ اپنے اختیار سے، اور وہ کہ جس کے تسلط میں خود ہوں، جب مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو میں کیا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ مثال کے طور پر کرتے کرتے اس کا دھیان نہ رہا اور وہ پینٹ جل گئی، اور اب تاخیر ہوئی، جو بھی کرے گا اپنے وارڈروب سے دوسری پینٹ نکال کر پہن کر جائے گا، جو بھی کرے گا، دیر لگے گی۔ اب اس سکیجول سے وہ آؤٹ ہو گیا، جو اس نے سوچا تھا 8:20 پہ میں استری کر رہا ہوں، 25 پہ پہنوں گا، 30 پر میں دروازہ کھول کے باہر جاؤں گا، 31 پہ میں لفٹ کا بٹن دباؤں گا، 35 پہ میں گاڑی میں بیٹھوں گا، 37 کے اوپر گاڑی کو اگنائٹ کر کے مثال کے طور پر اس کو سٹارٹ کر کے اتنے بجے میں یہاں پہنچوں گا، اتنے بجے سگنل پر پہنچوں گا، مثال کے طور پر 8:50 پر۔ پتا چلا وہ 8:50 پر نہیں پہنچا، 9:05 پر پہنچا، کچھ دیر ہو گئی، 15 منٹ کی دیر ہو گئی۔ لیکن جب وہ دور تھا، تھوڑا سا دور تھا، تھوڑے سے فاصلے پر، اس سگنل سے پہلے جب وہ جا کر اس کی گاڑی رکی ہے 9:05 پر، تو وہ دیکھ رہا تھا کہ سگنل کے آس پاس بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ بڑی ایمبولنسز کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا کچھ دیر پہلے یہاں پر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ اگر 8:50 پر وہ وہاں پر ہوتا، یعنی کہ اگر اس کی پینٹ نہ جلی ہوتی تو شاید اس فہرست میں اس کا بھی نام ہوتا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ صرف شکر جو ہے نا وہ اللہ کی نعمتوں پر نہیں ہوتا۔ اس پر میں آخر میں آؤں گا عزیزان محترم، بالکل آخر میں آؤں گا کہ شکر نعمتوں پر بھی ہوتا ہے اور شکر مصیبتوں پر بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ آخر میں انشاءاللہ۔ مگر شکر، پروردگار عالم کا شکر ہم پر ایسے واجب ہے کہ کوئی سکھائے نہ بھی نہ، تب بھی ہماری فطرت میں پروردگار عالم نے بائی ڈیفالٹ رکھا ہے کہ انسان کو کوئی دوسرا انسان آ کر کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ بے ساختہ شکریہ کے الفاظ اپنے زبان پر جاری کرتا ہے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ وہ کچھ کر پائے نہ کر پائے، جملوں کے ذریعے سے اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس نے اسے خوش کرنے کی کوشش کی۔ شکر کے موضوع پر آپ بہت کلام سنتے رہتے ہیں، مگر اس انداز سے سنیے کہ مجھے پروردگار عالم نے خوش کرنے کے لیے آنکھوں کی نعمت عطا کی، اب کم سے کم میں کیا کروں کہ اللہ خوش ہو جائے؟ میں اللہ کے شکر ادا کرنا چاہوں۔ چلے اب اس طرح سے آتے ہیں، اس طرح سے نہیں۔ ایک دوسرا جملہ سنیے، پروردگار عالم کا شکر کرنا چاہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، کلیم اللہ، پروردگار عالم سے کلام کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے سوال کیا کہ اے موسیٰ، اگر میرا شکر کرنا چاہو تو کس انداز سے کرو گے؟ کیا میرا شکر ادا کرو یا حق کے شکر ادا کرو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے لیے توقف کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور اس کے بعد بالآخر یہ جواب دیتے ہیں کہ پروردگار، حق کے شکر ادا کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ امام سید ساجدین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ جیسے ہی ایک بار تیرا شکر ادا کرتا ہوں اسی وقت دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے مجھ پر، اس لیے کہ پہلی بار جو شکر کرنے کا ارادہ اور خیال بھی میرے ذہن میں ڈالا یہ تیری ہی ہدایت تھی، اس ہدایت کا بھی تو شکر ادا کرنا ہے۔
یعنی کہ جب میں تیرا شکر ادا کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ابھی شکر ادا نہیں کیا اور ایک دوسرا شکر مجھ پہ واجب ہو گیا کہ شکر کرنے کی ہدایت بھی تو پروردگار عالم نے دی ہے اور اس ہدایت پر بھی تو اس کا شکر بنتا ہے. اب میں کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں اس خدا کا کہ میں شکر ادا کرنے کے لیے جو کروں, اب اس کے اندر کائنات کا ہر عمل, ہر جنبش, ہر موومنٹ, ہر سکونت آ جائے گی. میں اگر زبان سے شکرن للہ کہہ کر شکر ادا کرنا چاہوں تو بھی جو پاورز اور جو انرجیز یوز کر کے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے زبان ہلا رہا ہوں, یہ زبان اللہ نے دی ہے, وہ انرجی اللہ نے دی ہے. تو شکر ادا کرنے سے پہلے زبان کی موومنٹ کے لیے, یعنی شکر کسی ایک دوسری نعمت پر کرنا چاہوں, آنکھوں کے لیے شکر ادا کرنا چاہوں تو زبان ہلاؤں گا, تو زبان ہلانے کا بھی تو شکر ادا کرنا ہے. تو امام علیہ السلام حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کریں؟ کم سے کم اتنا کہ وہ نعمتیں کہ جو پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں انہیں پروردگار عالم کی معصیت میں استعمال نہ کریں. اب وہ جملہ کہ جہاں سے ہم نے اپنی بات کو روک کر ہم نے کہا کہ اب اس مقام سے نہیں, اس مقام سے آئیے. ابھی کچھ دیر پہلے جو میں نے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, وہ جملہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ وہ جملہ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ انسان کسی دوسرے انسان کو خوش کرنے کے لیے کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ بھی اسے خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے. اب یہ سوچئے کہ آنکھیں اگر اللہ نے دی ہیں مجھے خوش کرنے کے لیے, مجھے راضی کرنے کے لیے, مجھ پر اپنا فضل اور کرم کرنے کے لیے, تو اب میں بھی کوئی ایسا کام تو کروں کہ جس سے وہ خوش ہو جائے. یقیناً اگر ان آنکھوں کو کم سے کم یہ تو ضرور ہے کہ اگر ان آنکھوں کو میں اس کی معصیت میں استعمال کروں گا وہ بالکل خوش نہیں ہوگا. تو شکر کا کم سے کم تقاضا یہ آ گیا سامنے کہ انسان کم سے کم ان نعمتوں کو جو پروردگار عالم نے اسے عطا کی ہیں انہیں اس کی معصیت میں استعمال نہ کرے, بلکہ اس کو یہ کہوں کہ وہیں استعمال کرے جہاں استعمال کرنے سے اس کی مرضی ہماری شامل حال ہوتی ہے. یہ بات ایک ہو گئی. لیکن اب ہمیں مثال بھی تو ڈھونڈنا ہے, اور مثال ملتی ہے, اور ایسی کمال اور معراج کی مثال ملتی ہے کہ جیسی مثال کائنات میں نہیں ملتی. اور یہ اسی در سے ملتی ہے کہ جس در پر پروردگار عالم نے کائنات میں بٹنے والی رحمتوں کو پہلے نازل کیا ہے. کائنات میں بٹنے والی نعمتیں پہلے اہل بیت کے در پر نازل ہوتی ہیں اور اہل بیت کے در سے ساری کائنات میں بٹتی ہیں. یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا, یہ زیارت جامعہ کے جملے ہیں. یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی جو زیارات مطلقہ ہیں ان میں کی ایک زیارت مطلقہ کا یہ جملہ ہے, ارادت الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم. پروردگار عالم جس چیز کا ارادہ کرتا ہے پہلے اسے آپ اہل بیت کے در پر نازل کرتا ہے, وہ یہاں پہلے نازل ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کے در سے ساری کائنات میں تقسیم ہوتی ہے. تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ شکر کے حوالے سے, پروردگار کے شکر کے اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آئی کم سے کم کہ اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کو وہاں استعمال کرو جہاں اس کی رضا حاصل ہو. ان ہاتھوں کو اس کی مرضی کے کاموں میں لانے کی کوشش کرو. اس زبان سے وہ بولو, وہ کہو کہ جس سے وہ راضی ہوتا ہو. ان کانوں سے وہ سنو کہ جس سے اس کی رضا ملتی ہو. کائنات کے اندر ایک ایسا شخص ملا کہ جس نے خود کو پروردگار عالم کی عبادت میں ایسے لبریز کر لیا تھا, اس کا جسم پروردگار عالم کی عبادت اور اس کی اطاعت میں ایسے ڈوب چکا تھا
ہاتھ اس کے تھے مگر کام وہی کرتے تھے جو مرضی رب ذوالجلال ہوا کرتی تھی، آنکھیں اس کی تھیں مگر دیکھتی وہی تھی کہ جو خدا چاہتا تھا، زبان اس کی تھی مگر بولتی وہی تھی کہ جو خدا چاہتا تھا، کان اس کے تھے مگر سنتے وہی تھے جو خدا کی مشیت کے عین مطابق ہوتے تھے۔ اب آنکھیں اس کی تھیں مگر خدا نے کہا یہ عین اللہ ہیں، کان علی کے ہیں، اذن اللہ ہیں، زبان علی کی ہے، لسان اللہ ہے، آنکھیں علی کی ہیں، عین اللہ ہے، ہاتھ علی کے ہیں، ید اللہ ہے، نفس علی کا ہے، نفس رسول خدا بن گیا ہے۔ شہید محسن نقوی کا ایک کلام ہے کہ جو آپ نے بہت سنا ہوا ہے، مگر مولا کائنات علیہ السلام کا ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا، جب بھی اس کا ذکر دوبارہ کرو اس کا لطف دو بالا ہوتا ہے، اور ذکر کی تاثیر ہے، اور اس تاثیر کو خود پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہا علی ہے کہ انتہا بھی نہیں، جسے علی کی محبت میں موت آئی ہے کمال یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں، تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر صلا بھی نہیں ہے تو پھر صلا بھی نہیں، اور تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں، ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں۔ ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں، اور ایسا ہوتا ہوگا عزیزو کہ ہم بہت ساری بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دعائیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم خیال کرتے ہیں کسی نعمت کا وہ ہمارے سامنے حاضر ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے اوقات ہیں کہ جن اوقات میں کچھ ایسی غیبی قوتیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، یا کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں پروردگار عالم کی خوشنودی اور اس کے خلوص میں کیے جانے والے اعمال انسان جب انجام دے رہا ہوتا ہے تو وہ بندے کو پروردگار عالم سے قریب کر دیتے ہیں، اور پروردگار عالم سے قریب کر دیتے ہیں کہوں یا اہل بیت سے قریب کر دیتے ہیں کہوں، بات ایک ہی ہے، کیونکہ اہل بیت اور خدا الگ الگ ہیں، یہ خالق ہیں وہ مخلوق ہیں، مگر یہ کام ہی ان کا یہ ہے کہ جب بھی میں ان کے در پر جا کر دستک دیتا ہوں، جب کھولتا ہوں تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرا ہاتھ پکڑ کر لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے اور جناب جبریل نے مرثیہ پڑھا ہے مسجد کوفہ میں مقام جبریل علیہ السلام، تہدمت واللہ ارکان الہدا انفصمت واللہ عروۃ الوثقی، کہ خدا کی قسم ہدایت کے ستون کو گرا دیا، منہدم کر دیا، اللہ سے جوڑنے والی رسی کو کاٹ دیا۔ یہ وہ رسی ہے کہ جو پروردگار عالم سے جوڑتی ہے عزیزو۔ تو مولا کائنات علیہ السلام، اچھا یہ ایک بات ہو گئی، اور یہ خلوص ہے مولا کائنات علیہ السلام کا۔ کل بھی آپ نے ایک جملہ سنا تھا عزیزو، کل بھی آپ نے ایک جملہ سنا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ مولا کائنات علیہ السلام یعنی کہ خلوص کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی کیفیت کے سامنے ہار جایا کرتا ہے۔ کیوں خلوص؟ اور ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو رہی ہے، یعنی ثقلین کی عبادت مل کر علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے۔ یہ تو کل آپ نے سنا، جو کل آپ نے نہیں سنا وہ یہ جملہ آج کہہ کر ان حسنات کو بھی اپنے نامہ اعمال میں شمار کر لیں کہ یہ سوچو کہ جس علی کی ایک ضربت ایک کاٹ کا یہ عالم ہو، خود اس علی کی عبادت کا کیا عالم ہوگا؟ یعنی وہ علی کی جس علی کی ایک ضربت، ایک بار تلوار کی ضرب، ایک ضرب لگانا، یہ ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ علی کا ایک سجدہ ثقلین کے سجدوں پر بھاری ہے، یہ کہا کہ علی کی ایک
ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، جس کی ضربت ایسی ہے اس کی عبادت کیسی ہوگی؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اپنے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ صرف شکرن للہ کہہ دینا یہ شکر کے تقاضے کو پورا نہیں کرے گا۔ اب ہماری مثال اس ڈرائیور کسی ہو جائے گی، بات کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس ڈرائیور کسی ہو جائے گی کہ جس کے ہاتھ میں پروردگار عالم نے نفس کا اور جسم کا سٹیئرنگ پکڑا دیا ہے کہ یہ روح اور یہ جسم لے کر جاؤ، اور سٹیئرنگ تمہارے ہاتھ میں اور اختیار تمہیں ہے۔ اب ذرا سی ایک مثال دنیاوی جو انسان کا روٹین ہوتا ہے، جو دنیاوی طریقہ ہے، اگر اس سے ملائیں تو عموماً یہ ہوا کرتا ہے کہ جو کسی کے یہاں پر ڈرائیور ہو وہ ویسا ہی کرے گا جیسا اسے مالک کہے گا۔ وہ یہ نہیں کرے گا کہ 9 o'clock اگر اسے صبح 9 بجے آفس پہنچنا ہے تو وہ یہ کہے کہ صاحب آج میرا دل ہے کہ میں آپ کو 9 بجے سی فیس پر لے جاؤں، میرا بڑا دل ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ آفس نہ جائیں، آج آپ کچھ تازہ ہوا کھائیں، بس میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی جیسا میں نے تجھے کہنا ہے تو نے وہی کرنا ہے۔ کل کیا بات ہوئی تھی؟ شیطان ابلیس سے پروردگار عالم نے کیا فرمایا تھا؟ جو تو کرے وہ عبادت نہیں ہے، جو میں کہوں وہ عبادت ہے۔ تو یہاں پر انسان کے ہاتھوں میں یہ جسم اور اس روح کا سٹیئرنگ ہے۔ اب پروردگار عالم نے یہاں پر اختیار دیا ہے، لیکن پروردگار عالم نے یہ بھی بتا دیا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ بتا دیا ہے، سکیجول بھی دے دیا ہے۔ تمہارے روزانہ کا سکیجول یہ ہوگا، فجر کے وقت مصلی پر ہوگے، ظہر کے وقت مصلی پر ہوگے، عصر کے وقت مصلی پر ہوگے، مغرب عشاء کے وقت مصلی پر ہوگے۔ اب یہ سٹیئرنگ تمہارے ہاتھ میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف نماز کی، کہ یہ سٹیئرنگ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ فجر کے وقت یہ سٹیئرنگ چلا کر، یہ گاڑی چلا کر، اپنے جسم اور روح کی گاڑی چلا کر مصلی پر آتے ہو یا نہیں آتے؟ اگر آؤ گے تو میرے بندے اجر پاؤ گے۔ یہ مولا کائنات علیہ السلام ہم نے تو اپنے اس بات کو سمجھانے کے لیے کتنے سارے الفاظ کا سہارا لیا نا۔ مولا کائنات علیہ السلام نے ایک جملے میں اس پوری بحث کو ایسے بند کر کے آپ کی خدمت میں اور ہماری خدمت میں عطا کیا ہے کہ تب سماعت فرمائیے۔ مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ اگر پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے اس کی نافرمانی کرنے پر عذاب کا وعدہ نہ بھی کیا ہوتا، تب بھی اس کے شکر کے تقاضے کے طور پر انسان پر ضروری تھا کہ اس کی معصیت نہ کرتا۔ انسان اگر پروردگار عالم نے نہ کہا ہوتا کہ میں تجھے عذاب دوں گا، گناہ کرے گا تو سزا ملے گی، اگر پروردگار عالم نے کوئی سزا نہ بھی رکھی ہوتی کسی گناہ پر، اور پروردگار عالم نے اوپن بھی چھوڑ دیا ہوتا، جیسا نہیں ہے، اگر اوپن بھی چھوڑ دیا ہوتا، تب بھی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اس کے شکر کے تقاضے کے طور پر انسان کی گردن پر اللہ کا یہ حق تھا کہ اس کی مخالفت نہ کرے۔ یہ ایک جملے میں مولا نے کائنات ہے، کیسے سمجھایا جائے؟ اور پھر مولا کائنات علیہ السلام کا یہ جملہ تو آپ نے سنا۔ اب میں چونکہ گھڑی کی سوئیوں کی جانب جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ بہت سارے معروضات رہ جائیں گے، جو رہ جائے گا وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ لیکن عزیزان محترم اتنا کہ پروردگار عالم کی معصیت کم سے کم یہ کہ جو اس نے نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو وہاں استعمال کیا جائے کہ جہاں پر پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہو۔ اب اس میں سب کچھ آ جائے گا، اور جو اس نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کا حساب بھی ہوگا، اس کا حساب بھی ہوگا، خدا پوچھے گا۔ آج اس بات کو انشاءاللہ یہاں پر اس مرحلے پر روکیں گے کہ خدا پوچھے گا، خدا تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور کس نعمت کا سوال نہیں ہوگا یہ انشاءاللہ کل، بشرط توفیق بشرط حیات انشاءاللہ۔ لیکن عزیزان محترم ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جنگ خیبر کے بعد مسلمانوں کے حالات، اب یہ کچھ تاریخی حقائق ہیں،
جنگ خیبر کے بعد مسلمانوں کے حالات بہتر ہوئے، معرکہ خیبر فتح ہوا، اور اس نتیجے میں مال غنیمت، کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ لوگوں کے پاس نئی سواریاں آ گئیں۔ اس دور کی بڑی سواریوں کے اندر اونٹ شامل ہوا کرتے تھے، وہ بھی اگر سرخ رنگ کے اونٹ ہوں تو کیا ہی کہنا، خیر اونٹ آ گئے۔ عورتیں اور خواتین زیورات سے لد گئیں، حالات بہتر ہو گئے، سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ گیا، اور مسلمانوں کو ہری ہری سوجنے لگی۔ یہ مسل، یہ ضرب المثل کہا جاتا۔ اچھا کیا ہوا؟ یہ تو بہرحال اس دور کی حقیقت ہے کہ پروردگار عالم نے جس علی علیہ السلام کی تلوار کے صدقے میں مسلمانوں کے حالات بہتر کیے، مسلمان اسی کی تلوار کو اور اسی کے احسان کو بھول گئے۔ لیکن یہ جنگ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب اب مسلمان اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اسٹیبل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور رسول اکرم نے ایک دن مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے والوں میں سے ایک گروہ کو پک اینڈ چوز کر کے، ایک خاص گروہ کے یا کچھ مختلف گروہ کے ہر فرد کو پن پوائنٹ کر کے روک کر بلایا، انہیں جمع کیا، ان سے رکنے کا کہا، اور جب سب چلے گئے تو رسول اکرم نے انہیں کچھ رقم دی، ان میں سے ہر فرد کو، کہ جن میں ایک مولا کائنات علیہ السلام بھی تھے۔ رسول اکرم نے ان افراد میں سے ہر ایک کو کچھ تھوڑی تھوڑی رقم دی کہ یہ رکھ لو۔ اب یہ پریشان ہے کہ یا رسول اللہ اب تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہمیں کیوں عنایت کر رہے ہیں؟ یہ سوال ان کے ذہنوں میں تھا۔ رسول اکرم کا کوئی جواب نہیں، بس یہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے، سے خرچ کرو۔ کیا ہو گیا رسول اکرم؟ کوئی خوشی کی بات ہے، کوئی خوشخبری ہے، کوئی اور بات؟ یہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے، لے جاؤ، اسے خرچ کرو، تمہارے لیے۔ مولا کائنات علیہ السلام کو بھی دیا۔ اور اس کے بعد جب وہ رقم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر چلے ہیں، اور جب کچھ عرصے کے بعد، یہ تو روزانہ سلسلہ ہوتا رہا، چلتا رہا، دن میں جتنی مرتبہ نماز کے لیے آ رہے مسجد نبوی میں رسول کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، لیکن ایک ایسا دن آیا کہ جس دن رسول اکرم نے انہیں روکا اور دوبارہ سے اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو، ایک کام ہے۔ سب کو لے گئے بما علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، سب لوگ چلے مسجد نبوی سے، اور چلتے چلتے پہنچے صحرا میں، اور ایک چٹان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ چٹان، صحرا، ریت، مدینہ منورہ کی گرمی، بالکل ایسا ہی کچھ سلسلہ کہ جیسا سلسلہ یہاں رہتا ہے۔ اچھا، پروردگار عالم کے رسول نے، حبیب نے اب سب کو ایک طرف جمع کیا، ایک چٹان کے پاس لا کر کھڑا کیا، چھوٹی سی چٹان، اور کہا کہ آ جاؤ، اس پر کھڑے ہو جاؤ، اور جو رقم میں نے تمہیں دی تھی نا، مجھے بتانا شروع کرو کہ اسے کہاں کہاں خرچ کیا۔ صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ جو رقم میں نے فار ایگزامپل 1000 روپے دیے تھے، اسے کہاں کہاں خرچ کیا، بس صرف اتنا بتا دو۔ اس چٹان پر آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ ایک شخص آ کر کھڑا ہوا، اور اتنی سخت گرمی، وہ چٹان اتنی زیادہ گرم تھی کہ وہ نہیں کھڑا ہو پا رہا تھا۔ تاریخ کے جملے، ایک پیر رکھتا تھا، دوسرا اٹھاتا تھا، دوسرا رکھتا تھا اور پہلے کو تھوڑا سا آرام دیتا تھا، اور وہ جواب ہی نہیں دے پا رہا، لیکن اسے حساب دینا پڑ رہا ہے، اور تاخیر ہو رہی ہے، اور حساب دیتے دیتے جب تاخیر ہو رہی ہے تو اس کے پیر جل رہے ہیں اور اسے اذیت ہو رہی ہے۔ حساب دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ رسول اکرم ایک ایک کر کے شخص آتا ہے، یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ پروردگار عالم جو نعمتیں دیتا ہے، وقت کی نعمت کہاں صرف کیا، علم کی نعمت اسے کیسے استعمال کیا، اچھے کام کے لیے استعمال کیا، برے کام کے لیے استعمال کیا۔ علی کی ولایت تمہیں عطا کی تھی، کیا اسے آگے پھیلایا نہیں پھیلایا؟ یہ چراغ تھا، اس ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن کیا نہ کیا؟ یہ تمہاری تاریکیوں کو دور کرنے کا سبب بنا؟ اور اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ سب کا حساب ہو رہا ہے، مگر کچھ ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں مولا کائنات کی محبت نہیں تھی۔
تو وہ اگرچہ تکلیف تو برداشت کر کے واپس آ کر کھڑے تھے، لیکن نعوذ باللہ ان کے دل کو یہ ڈھارس تھی کہ اس فہرست میں علی ابن ابی طالب بھی موجود ہے، اگر ہمارے پاؤں جلے ہیں تو علی کے پاؤں بھی جلنا باقی ہیں، ہمیں تو تکلیف ہوئی، جب علی کے پاؤں جلیں گے تب ہم لذت محسوس کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب مولا کائنات سے نفرت کرنے والے تھے ہیں تو کیا ہوا سلسلہ؟ مولا کائنات کی باری آئی، ہر ایک نے اپنا حساب دیا، اور مولا کائنات علیہ السلام کی باری آئی، اور جیسے ہی مولا کائنات علیہ السلام چلے ہیں، چلنے کے بعد چٹان پر تشریف لے گئے، ایک لفظ کہا واپس آ گئے۔ کیا کہا مولا کائنات نے؟ مولا کائنات آئے، کہا یا رسول اللہ انفقتو، انفاق کر دیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں، وہ علی کے جو جوانان جنت کے سرداروں کا بابا ہے، اس کی شان بے نیازی یہ ہے کہ مل جانے پر بھی سب کچھ عطا کر دے اور پیشانی پر شکن تک نہ آئے۔ اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ ایک دن گھر پہنچے ہیں اور روٹیاں جو لے کر گھر آ رہے تھے سائل نے مولا کائنات سے لے لیں، تو جناب سیدہ نے جب سوالیہ انداز سے دیکھا تو مولا کائنات نے مسکرا کر کہا سیدہ سائل نے لے لی۔ کہا یا ابو الحسن یہی تو آپ کی شان ہے، اگر لے آئے ہوتے تو شاید خوشی نہ ہوتی، نہ لائے یہی تو شان ہے آپ کی یا ابو الحسن۔ اور شکر کرنا کس سے سیکھیں؟ اہل بیت کے گھرانے سے سیکھیں، کیونکہ یہی وہ گھرانہ ہے کہ جس نے حقیقت میں سکھایا ہے کہ شکر کیسے کرنا ہے۔ دیکھیے مولا حسین علیہ السلام کو یقیناً شہزادہ علی اکبر سے بڑی محبت تھی، مگر جب اسلام پر بات آئی تو مولا حسین علیہ السلام نے کہا اے خدا میرا اکبر تیرے لیے، اور اس کے بعد قاسم سے بڑی محبت تھی، گلے لگا کر ایسے روئے تھے مولا حسین کہ بیٹا قاسم تو جنگ کی اجازت مانگتا ہے، تجھ سے تو مجھے میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ اون و محمد سے بڑا پیار تھا، اپنا 6 مہینے کا بچہ کسے پیارا نہیں ہوتا کہ جب ہمک کر مسکرا کر اپنے باپ کی جانب دیکھتا ہے۔ اولاد والوں کا مجمع ہے۔ حسین ابن علی نے کہا اے خدا میرا اصغر بھی تیرے لیے، میرا اکبر بھی تیرے لیے، میرا قاسم بھی تیرے لیے، میرے عباس کے بازو بھی تیرے لیے، میرا علی اصغر اس کا ننھا گلا بھی تیرے لیے، میری زینب کی چادر بھی تیرے دین پر قربان۔ پروردگار عالم نے کہا اے حسین تو بڑا سخی ہے، مگر مجھ رب ذوالجلال سے زیادہ سو سخی نہیں ہے نا۔ اے حسین جب تو نے اپنا سب کچھ کر دیا تو آج سے میری زمینیں تیری ہیں، یہ دریا تیرے ہیں، یہ پہاڑ تیرے ہیں، ارے انسان میرے ہیں، مگر ان کے سینوں میں دھڑکنے والا دل تیرے نام کا ماتم کرے گا اور تیرے نام کا غم منائے گا۔ یہ حسین، یہ آقا حسین، کیا شکر ہے۔ اگر باپ کی جگہ پر آتے ہیں تو علی اکبر کا جنازہ اٹھاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو نظر آتے ہیں، مگر پروردگار عالم کا بندہ بن کر دیکھیے تو رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ کی منزل پر نظر آتے ہیں۔ مگر عزیزان محترم جتنا عظیم اس گھرانے کا مقام تھا نا، اتنی ہی بڑی مصیبتیں اس گھرانے پر ڈھائی گئی۔ یہ ایام اہل حرم کی واپسی کے ایام ہیں۔ کل آپ نے مولا عباس علیہ السلام کا ذکر سنا، آج وہ 2 شخصیتیں کہ جو عباس سے ایسے جڑی ہوئی ہیں ان کا ذکر سنیے۔ جب بھی علم عباس نمودار ہوگا آپ کو علم کے ساتھ مشک سکینہ ضرور نظر آئے گی، ہے نا۔ بی بی نے پانی نہیں مانگا بی بی نے پانی۔ شام غریبہ سے پہلے شب عاشور پانی العطش کی صدا تھی، مگر شام غریبہ العطش کی صدا نہ تھی۔ ارے بچے العطش کی صدائیں بند ہو گئی ہیں، کیا ہوا؟ کیا پانی مل گیا؟ کہا نہیں پانی تو نہیں ملا، بچوں کی پیاس نہ بجھی، مگر وہ جو بچوں کا سکہ تھا وہ اب ان کے درمیان نہ رہا، بچوں کی آس ٹوٹ گئی ہے، پانی مانگے تو کس کے سہارے مانگے؟ مگر ان بچوں کا شان توکل دیکھیے۔ یہ بچے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
پروردگار پر توکل کیا، پانی نہ مانگا، لیکن اگر کہیں پر اللہ تش کی صدا بلند کی تو اس لیے بلند کی تاکہ پیغام پہنچ جائے کہ حسین کے بچے پیاسے تھے اور کوئی پانی دینے والا نہ تھا۔ مگر عزیزو، وہ سکینہ کہ جس نے کبھی پانی نہ مانگا، جب پانی مانگا تو کس خاطر مانگا؟ کہا مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ ایک شخص نے پانی لا کر جناب سکینہ کو دیا، سوچا کہ پیاسی بچی شاید اپنے لبوں کو پانی کا کوزہ لگا کر پانی پینا شروع کرے گی، مگر دیکھا بچی نے چلنا شروع کیا، اپنے بھیا سید سجاد کے قریب آئیں۔ ارے وہ ہاتھوں کی بیڑیاں جو سورج کی تمازت سے گرم ہو چکی تھیں، کہا بھیا سجاد آپ کی بیڑیاں سورج کی تمازت سے گرم ہو چکی ہوں گی، ارے سکینہ پانی لائی ہے، یہ پانی ڈالتی ہوں شاید کچھ سکون ملے بھیا۔ مگر عزیزو، جب خولی سے مختار نے یہ سوال کیا ہے، خولی یہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا جرم کیا تھا؟ کہتا ہے مختار دو میرے جرم ہیں، دو جرم ہیں۔ کہا کہ جب سب لوگ سامان لوٹ کر جا چکے تھے، میرے ہاتھوں کوئی سامان نہ لگا تھا، مجھے ایک 4 سالہ بچی دکھائی دی، اس نے کانوں میں گوشوارے پہنے ہوئے تھے۔ اب یہ آنسو اگر کسی کی آنکھوں میں نہ آ رہے ہو نا تو اسی وقت فرش عزا پر بیٹھ کر سیدہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کی بھیک مانگ لینا، شاید سیدہ راضی ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بچی کے کانوں میں بالیوں کو دیکھا، ارے بالیاں قیمتی نہیں تھی مگر میرے ہاتھوں چونکہ کچھ آیا نہ تھا، میں آگے بڑھا، وقت کم تھا، بالیاں کھول نہ سکا، کانوں پر ہاتھ رکھا، بالی کو کھینچا، ارے بچی کے کان چھد گئے، کان زخمی ہو گئے، اسی زخمی کان کے ساتھ یہ بچی شام تک گئی۔ مگر خولی کا دوسرا جرم سنو عزیزو، نہیں معلوم پھر زندگی وفا کرے نہ کرے۔ ارے سیدہ کی ایک ہی زخم کے مرہم کیا ہیں سیدہ کے؟ ہمارے اور تمہارے آنسو ہیں عزیزو۔ مگر یہ خولی ملعون کہتا ہوا نظر آتا ہے، اے مختار میرا دوسرا جرم یہ تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ ساری بیویوں کی چادریں چھن چکی ہیں، ایک ایسی بیوی ہے کہ جس کے سر پر چادر باقی ہے، میں نے سوچا آگے بڑھ کر بنت علی کی چادر کو سر سے کھینچ لوں، آگے بڑھا، چادر زینب کبریٰ، کیا سن رہے ہو عزیزو، کیا سن رہے ہو؟ چادر زینب کے قریب ہاتھ ڈالا، چادر کو کھینچنا چاہا، ارے 55 برس کی ضعیفہ زینب ہے مگر عباس کی بہن ہے، میں نے محسوس کیا چادر بی بی چھوڑتی نہیں ہے، میں نے چادر چھیننے کی خاطر کربلا کی زمین سے پتھر کو اٹھایا۔ ایک روایت میں ملتا ہے ارے تازیانے کو اٹھایا، زینب کبریٰ کے چہرے پر مارا، چہرہ شگافتہ ہوا، خون کا فوارہ بلند ہوا، ارے بی بی نے فرات کا رخ کیا، کہا بھیا عباس ارے تم نہ رہے، تمہاری بہن زینب کی۔ اے خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا منتقم کربلا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ جو مومنین اپنی جو حاجات لے کر فرش عزا پر آئے ہیں تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، جو مریض ہیں ان کو مرض سے شفایابی عنایت فرما۔ خصوصیت کے ساتھ بہت متواتر اسیروں کی رہائی کے لیے دعائیں کروائی جا رہی ہیں۔ التماس کی گئی ہے پروردگار عالم جو بھی بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی کی خبر سنا۔ پروردگارہ ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین یا حسین۔